ہم اپنے پورے پروگرام کو چھوڑ رہے ہیں تاکہ ہم خطیب صاحب کا بیان سنیں اور آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، کیونکہ ساتھی دور سے تشریف لائیں، کھانے وغیرہ کا تقاضا ہے۔ اس لیے ہم بچوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی چاہتے ہیں کہ آپ کا جو آپ نے محنتیں کی ہیں اس سے، اور ان کے ماں باپ سے ہم معافی چاہیں گے کہ آپ کے بچوں نے بہت پروگرام اچھا پیش کیا تھا، ابھی یہ سنتے تھے خوش ہو جاتے، لیکن وقت کی قلت کی بنا پر مہمانوں کو پریشان کرنا اور کھانے وغیرہ کی دقت ٹائم ہے، اس لیے حضرت والا سے میں گزارش کروں گا کہ حضرت والا بیان شروع کریں۔ جو نوجوان باہر بیٹھے ہیں، ابھی آنگن میں صحن میں جگہ باقی ہے پیچھے کی جانب، تو نوجوان جو ہے وہ سامنے کی طرف آ جائیں مسجد کے صحن میں۔ الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خيركم قبيلا وخيركم بيتا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. جناب صدر لئی کے فخر، علم و تقوی کے پیکر، مسند نشین، ولی ریگستان کے جانشین، ولی اللہ ابن ولی اللہ حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے سیاسی اور سماجی لیڈر حاجی عبدالہادی کے فرزند ارجمند عبدالغفور صاحب، حاجی عبدالرحیم صاحب، حاجی کمال صاحب و دیگر قابل صد احترام علماء کرام، خصوصاً میرے مشفق اور کرم فرما استاد محترم حضرت مولانا ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ کے جانشین
حضرت مولانا اکرام الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور جان پالیہ کے بہادر اور غیور نوجوانوں، دور دراز سے تشریف لائے مہمانوں، محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے آج ہمیں اپنے محبوب کی نسبت سے صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی مجلس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، اسم گرامی آئے، تو ہماری زبان پہ درود آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود جب ہم پڑھیں گے تو اللہ کی 10 رحمتیں ہم پہ برسیں گی، ہمارے 10 بڑے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا اور جنت میں 10 درجوں کو بلند کر دیا جائے گا۔ انسان جب نیکی کرتا ہے تو سیدھے ہاتھ والا فرشتہ لکھتا ہے، اور انسان جب گناہ کرتا ہے تو یہ لیفٹ ہاتھ والا لکھتا ہے۔ لیکن جب مومن بندہ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا ہے تو رب العالمین فرماتے ہیں دونوں فرشتے کھڑے ہو جاؤ۔ یا اللہ دونوں کا کیا کام ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ سیدھی جانب والے اس بندے کی نیکیوں کو بڑھانا شروع کر دے، اور لیفٹ والے تو اس بندے کے گناہوں کو مٹانا شروع کر دے، کیونکہ اس بندے نے میرے محبوب پہ درود پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر بات کروں گا، آپ کی توجہ رہی تو آج میں اس جو ہے بابرکت مجلس میں ذکر کرنا چاہوں گا سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، سرخیل جمالاں، تتمہ دوراں، ذی شان و عالی شان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین مجلس ہے۔ کچھ چمکتے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، اس لیے میں چاہوں گا کہ جو ہے اس مجلس میں جو ہے سیرت پاک کو بیان کروں۔ علماء نے لکھا ہے نبی کی سیرت بیان کرنا بھی عبادت ہے اور اس کو سننا بھی عبادت ہے۔ نبی کی سیرت ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہماری زندگی کی جو ہے چند ساعات، شب و روز کے چند اوقات اور ہماری حیات کے چند اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گزر جائیں۔ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے۔ لیکن دوستو یہ موضوع ایسا بحر بے قراں ہے، ایک ایسا وسیع سمندر ہے کہ کوئی خطیب، کوئی ادیب، کوئی رائٹر، کوئی قلمکار، کوئی شہکار، کوئی فنکار اس سے پار نہ کر سکا۔ سب نے ہاتھ جوڑ کر تھک کر کہا تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے۔ اس لیے جو ہے میں ایک ادنا سا طالب علم، نہ مطالعے کی وسعت رکھتا ہوں اور نہ کوئی صلاحیت رکھتا ہوں، تو میں کیسے نبی کی سیرت و صورت، عزت و عظمت، رفعت و منقبت، عفت و عصمت، رحمت و برکت، شان و شوکت، ناموس و تقدس، رسالت و شریعت، جرت و ہمت، امانت و دیانت، معیشت و تجارت، نبی کی عبادت و ریاضت، نبی کا جمال و کمال، آداب و اخلاق، اقوال و احوال، رفتار و گفتار، انوار و اطوار، تجلیات کے خط و خال، نبی کے شمائل، فضائل، مناقب، بجائب، نبی کے جمالات، کمالات، معجزات، احسانات، نبی کے احسان، اس صاحب قرآن کی شان کیسے کروں میں بیان، کیسے کرے یہ گونگی زبان جس کے بارے میں نازل ہوا 30 پاروں والا قرآن۔
میں جب نبی کے ذکر کو چھیڑتا ہوں تو حیران اور ششدر رہ جاتا ہوں کہ کہاں سے شروع کروں، کہاں سے آغاز کروں، کیا بیان کروں، کیا چھوڑوں، کہاں سے گزروں اور کیا بیان کروں، کیونکہ نبی نے خود فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کا پتلا بھی نہیں بنا تھا، ابھی آدم مٹی اور گارے کے بیچ میں تھے، اس وقت میری نبوت کا اعلان ہو چکا تھا۔ ارباز ابن ساریہ نے پوچھا، ابو ہریرہ نے پوچھا، تو یہی جواب متى وجبت لک النبوہ، آپ کی نبوت کا اعلان کب ہوا، آپ کو نبوت کب ملی؟ تو فرمایا ابھی آدم کا پتلا بھی نہیں بنا تھا، اس سے پہلے میری نبوت کا اعلان ہو چکا تھا۔ حضرت جابر نے پوچھا اللہ کے رسول کہ سب سے پہلے اللہ نے کیا چیز پیدا کی؟ علماء نے باقاعدہ بحث کی ہے، کسی نے کہا کہ قلم کو پہلے کیا ہے، کسی نے کہا سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا۔ حضرت جابر نے مسئلہ ہی حل کروا دیا۔ جابر نے پوچھا اللہ کے رسول فرمائیں اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی؟ نبی نے فرمایا اے جابر، سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کا نور پیدا کیا۔ دنیا بنائے جانے سے ایک روایت مولانا تھانوی نے نشر الطیب میں نقل کی ہے، دنیا بنائے جانے سے یہ روایت نقل کی ہے امام زین العابدین نے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا بابا جان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت علی فرماتے ہیں میں نے سنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ نے دنیا بنانے سے، نبی نے فرمایا دنیا بنائے جانے سے 14,000 برس پہلے میں اپنے پروردگار کے دربار میں ایک نور تھا۔ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ دنیا بنائے جانے سے 2000 سال پہلے جو ہے ایک قریش نام کا نور رب العالمین کے دربار میں چمکتا رہتا تھا، پھر اللہ نے اس نور کو آدم کی پشت میں ڈالا، وہ نور پاکیزہ پشتوں سے گزرتا ہوا بنی ہاشم تک پہنچا اور پھر آمینہ کے آنگن میں سراج منیر بن کے چمکا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں سراج منیر بن کے دنیا میں آئے۔ قرآن نے سورج کو سراج کہا اور چاند کو منیر کہا۔ قرآن میں اللہ نے اپنے محبوب کو سراج صرف نہیں کہا، منیر صرف نہیں کہا، یعنی صرف سورج نہیں کہا، صرف چاند نہیں کہا، کیونکہ سورج میں گرمی ہے، چاند میں داغ ہے اور سورج میں آگ ہے۔ میرے نبی کی ذات میں، کردار میں، اخلاق میں، رفتار میں، گفتار میں نہ آگ ہے اور نہ داغ ہے، اس لیے قرآن نے کہا میرا محبوب سراجم منیرہ ہے، سراجم منیرہ۔ جب ولادت ہوئی آمینہ نے کہا کہ میرے گھر میں دیا نہیں تھا، حلیمہ کہتی ہیں جب میں دودھ پلا رہی تھی میرے گھر میں دیا نہیں تھا، ما کننا نحتاج الی السراج من یوم نخذناہ، جس دن وہ سراج منیر میرے گھر آ گئے مجھے کبھی اپنے گھر میں دیا روشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، کیوں؟ میرے آقا کے چہرے سے میرا گھر جگمگ روشن ہو جاتا تھا۔ اور یہی بات آمینہ کہہ رہی ہے تو میں نے کہا دیے کا وہاں کیا کام ہے جہاں سراج منیر طلوع ہوتا ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے برکتیں شروع ہو گئی۔ آمینہ فرماتی ہی ایام حمل میں مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے کبھی درد ذہن نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے اتنا انتظام کیا چلتے ہوئے میرا پاؤں کسی پتھر پہ آتا تو وہ موم سے زیادہ نرم ہو جاتا تھا۔ میں جس گلی سے گزرتی تھی، میں جو اگر پانی بھرنے کنویں پہ پہنچتی تھی تو کنویں کا پانی جو ہے ابل کر اس کی منڈیر پہ آ جاتا تھا۔ میں کسی گلی کے شجر اور حجر، کسی پتھر اور کسی درخت کے پاس سے گزرتی تو وہ درخت اور وہ پتھر مجھے سلامی پیش کرتے، کہتے آمینہ مبارک ہو، تو سارے امیوں کی سردار ہے، تو
تو سارے نبیوں کے سردار کی امی ہے۔ آنے سے پہلے برکتیں شروع ہو گئی، کہتی ہے میرے وجود سے خوشبو آتی تھی، میرے پسینے سے خوشبو آتی تھی، جب میرا لال دنیا میں آ گیا تو میرے گھر میں روشنی پھیل گئی اور جو ہے خوشبو پھوٹ پڑی، یہاں تک کہ میں مکے میں تھی، مجھے یمن کی حویلیاں نظر آ رہی تھی، مجھے شام کے بنگلے نظر آ رہے تھے، مجھے روم کی کوٹھیاں نظر آ رہی تھی۔ یہ پیغام تھا کہ نور محمدی سے، علم محمدی سے یہ ساری دنیا جگمگ روشن ہو جائے گی اور خوشبوئیں پھوٹ پڑی، کیونکہ محمد عربی کے اخلاق سے یہ دنیا جو ہے خوشبو پا جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوستو ایسا حسین بنایا، کہاں سے آغاز کروں کہ دنیا بنائے جانے سے پہلے عالم ارواح میں اللہ نے ایک جلسہ کیا۔ جان پالیا والو، آپ کا یہ اجلاس بھی بڑا شاندار رہا، بچوں نے بھی بڑا حسین اور دل نشین پروگرام پیش کیا اور دل اندر سے اش اش کر رہا تھا۔ دل نے بڑی آج خوشی محسوس کی کہ جو ہے مولانا الیاس صاحب، مولانا ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو خواب دیکھا تھا وہ آج شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے۔ یہ جو بہار آئی ہوئی ہے یہ انہی کی پود لگائی ہوئی ہے، اور شکریہ ادا کروں گا، داد تحسین پیش کروں گا استاد مکرم مولانا اکرام الدین صاحب کی محنتیں رنگ لا رہی ہیں۔ اللہ اس ادارے کو مزید ترقیات سے ہمکنار فرمائے۔ دوستو آپ کا جلسہ بھی بڑا شاندار ہے، لیکن ایک جلسہ اللہ نے عالم ارواح میں کیا تھا، وہ جلسہ اتنا نرالا تھا کہ اس کے سامعین انبیاء اور جو ہے خطیب خود خدا، اور موضوع تھا شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، عالم ارواح میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں اسی نبی کا چرچا نظر آیا۔ جب میں دنیا میں آیا تو دنیا کے ہر در و دیوار پر، ہر صحرا بازار پر، ہر منبر و محراب پر، ہر کتاب کے ورق پر، ہر قلم کی نوک پر، ہر زبان کی چوک پر، ہر پرندے کی اڑان پر، ہر پتھر کی چٹان پر، ہر مچھلی کی زبان پر اسی نبی کے درود و سلام کے ترانے نظر آئے۔ جب میں دنیا میں آیا تو میرے کان میں اذان دی گئی، دوسرے کان میں تکبیر پڑھی گئی، میں نے دیکھا اذان میں نبی کا نام، تکبیر میں نبی کا نام۔ پھر میں مکتب چلا گیا، مکتب میں مجھے کلمہ سکھایا گیا تو کلمے میں نبی کا نام تھا۔ پھر میں مسجد پہنچا، مسجد کی اذان ہوئی، تکبیر لگی، اذان میں نبی کا نام، تکبیر میں نبی کا نام۔ پھر نماز میں نے پڑھی، نیت باندھی، نماز کے اتحیات میں جو ہے تشہد کے بعد اسی نبی کا درود نظر آیا۔ میں نے سلام پھیرا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو دعا میں اسی نبی کا وسیلہ نظر آیا۔ میں نے پھر جو ہے ہر جگہ دیکھا، میں اگر قرآن کی تلاوت کروں، اگر کوئی عبادت کروں، کوئی اطاعت کروں، کوئی ریاضت کروں، قرآن کی تلاوت کروں تو اسی نبی کا چرچا ہے۔ توریت کھولوں تو اسی نبی کا نام، انجیل کھولوں تو اسی نبی کا نام، اور زبور کھولوں تو اسی نبی کا نام، میں قرآن پڑھوں تو اسی نبی کا نام۔ میں اگر بیت المقدس چلا جاؤں تو نبی کی عظمت ٹپکتی ہوئی نظر آئے، میں اگر مکہ معظمہ پہنچوں تو نبی کی عظمت کا اظہار نظر آئے، اگر مسجد نبوی میں پہنچوں تو اسی نبی کے روزے پہ خدا کی رحمت برستی نظر آتی ہے۔ اگر جان پالیا والوں مر جاؤں تو مغفرت کی دعا کر لینا، دامن خالی ہے، لیکن اگر مر جاؤں تو میرے جنازے کی نماز میں اسی نبی کا درود نظر آتا ہے۔ اگر میں قبر میں چلا جاؤں تو قبر کے اندر اس سوال و جواب کے اندر اسی نبی کا نام نظر آتا ہے۔ اگر میں قیامت کے میدان میں کھڑا ہو جاؤں تو لواح الحمد کے جھنڈے پر اسی نبی کا نام چمکتا نظر آتا ہے۔ میں حوض کوثر پہ پہنچوں، حوض کوثر کے پیالوں پہ اسی نبی کا نام، اور مقام محمود پہ اسی نبی کا نام، اور سدرا کی پتیوں پر اسی نبی کا نام۔ اور اگر میں در جنت پہ پہنچوں تو جنت کے دروازوں پر، جنت کے دریزوں پر، جنت کے دریچوں پر، جنت کے کھڑکیوں پر اور جنت کے روشن دان پر
پر اسی نبی کا نام روشن نظر آتا ہے۔ اگر میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں تو جنت کی در و دیواروں پر، جنت کے درختوں کی شاخوں کی پتیوں پر، جنت کے ہیرے اور موتیوں پر، جنت کے حور و غلمان کے سینوں پر، یعنی پہنے ہوئے ان کے ہاروں کے موتیوں پر، اور فرشتوں کی جبینوں پر، اور عرش معلیٰ کے پایوں پر اسی نبی کا نام نظر آتا ہے۔ غرض جو ہے تحت الثری سے لے کے عرش معلیٰ تک، جہاں جہاں تک میں دیکھوں، ایک طرف مجھے ذکر خدا نظر آتا ہے تو دوسری طرف مجھے ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ باقی نبیوں کو چنا تو کہا اصطفیٰ، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، لیکن جب اپنے محبوب کو ان چنے ہوئے نبیوں میں سے چنا، کائنات سے خلیل کو چنا، خلیل سے زبی کو چنا، زبی سے عرب کو چنا، عرب سے مزر کو چنا، مزر سے کنانا کو چنا، کنانا سے قریش کو چنا، قریش سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ ساری کائنات سے جب اپنے محبوب کو چنا تو اصطفیٰ نہیں بلکہ فرمایا میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جان جان وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم ہے میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم ہے میرا مصطفیٰ، شم غار حرا ہے میرا مصطفیٰ۔ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ۔ نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ۔ نوح کی تبلیغ میں آیا جن کا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، شورا جتنا بھی ہے اہل دل کی نظر، بزم لقمہ کی حکمت میرا مصطفیٰ، ناز لاکھوں ملے گو سلیمان کو تو جہاں کی سب فصاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھا وہ یوسف حسین، والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ، جس کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی ملی اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ، صبح سوموار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، وہ ہے رحمتی رحمت میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکتی برکت میرا مصطفیٰ، جن کا روزہ ہے جنت وہ میرا مصطفیٰ، رب نے خاتم کی جن پہ لگا دی مہر وہ فقط تا قیامت میرا مصطفیٰ، نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ، معجزوں کی طوالت میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعے کا دن تھا نا چند پالیا والوں، جمعہ سارے دنوں سے اعلیٰ، شب قدر ساری راتوں سے اعلیٰ، اور رمضان سارے مہینوں سے اعلیٰ، قرآن ساری کتابوں سے اعلیٰ، جبریل سارے فرشتوں سے اعلیٰ، عالم سارے عابدوں سے اعلیٰ، گلاب سارے پھولوں سے اعلیٰ، فرید سارے موتیوں سے اعلیٰ، ایسے ہی تیرا میرا نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ۔ ہائے ہائے وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، وہ جسے حق نے آپ سانچے میں ڈھالا، وہ جس نے ہم کو اندھیروں سے نکالا، وہ برکت کا پرتو وہ رحمت کا چھالا، وہ آدم سے عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہیں، زمین کے حسی سب نظارے گواہیں، وہ آیا جس نے جہاں کو ہے سنبھالا، وہ حسن کی نزاکت وہ امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری و بشری سے بہتر و بالا، کوئی سمجھے تو اس سے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم میں احسن وہ سب سے نرالا، وہ جمال معلیٰ کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا۔ اب نبوت کو تالا لگ گیا، سارے نبیوں کا سردار، باقی نبیوں کو بھی نوازا، حسن یوسف دم عیسیٰ جد بیضا داری، آنچ خوباں ہمیں دارن تو تنہا داری۔ میرے محبوب اگر یوسف حسن رکھتے ہیں، اگر یوسف حسین ہیں تو آپ حسینوں میں احسن ہیں، اگر یوسف جمیل ہیں تو آپ جمیلوں میں اجمل ہیں، اگر یوسف کامل ہیں تو آپ کاملوں میں اکمل ہیں، جو حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، کاملوں میں اکمل، شریفوں میں اشرف، نبیوں میں افضل، حسین نازنین بہترین بالیقین، شفیع المذنبین رحمت للعالمین،
مراد المشتاقین، راحت العاشقین، سید الانبیاء والمرسلین، دانا فخر رسل، مولائے کل، دانا سبل، رہبر و رہنما، بدر الدجا، خیر الورا، پیشوا و مقتدا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوسف کو حسن ملا تو آپ حسینوں میں احسن ہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو دم ملا کہ ان کے دم سے صاحب قبر بول پڑتے ہیں، تو تیرے میرے نبی کے اشارے پہ کنکر بول پڑتے ہیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے سمندر دو ٹکڑے ہو گیا، تو تیرے میرے آقا کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ علماء کرام، سمندر اس وقت پھٹا جب عصا پانی تک پہنچا، تیرے میرے آقا کی انگلی چاند تک نہیں پہنچی۔ دھرتی پہ کھڑے ہو کے اشارہ کیا، آسمان کے دامن میں چاند پھٹ گیا۔ بچہ کہہ رہا تھا نا، یوسف حسین تھا کہ جس سے دیکھ کر مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹ دیے، انگلی کاٹ دی۔ میرے تیرے آقا اتنے حسین تھے، انگلی دیکھ کے جان دو ٹکڑے ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر موسیٰ نے کا عصا جب پانی تک پہنچا تب تو ٹکڑے ہوا پانی، اور یہاں انگلی سے اشارہ ہوا، چاند تو ٹکڑے ہو گیا۔ اس میں اشارہ تھا، او میرے کلیم، تیری نبوت وہاں تک جہاں تو پہنچے، او میرے حبیب، تیری نبوت وہاں تک جہاں تو نبی پہنچے۔ ساری کائنات کے لیے جو ہے رہبر و رہنما بنا کر، مقتدا و پیشوا بنا کر، ساری کائنات کا نبی، نبیوں کا نبی، کائنات کا سردار، نبیوں کا سردار، حسین ایسا، دل نشین ایسا، بالیقین ایسا خوبصورت کہ دیکھنے والے بتاتے ہیں ایسا حسین تھا کہ ہماری عقلیں تنگ رہ جاتی تھی۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے، بچوں کو مائیں سنوارتی ہیں، نبی کو خدا خود سنوارتا ہے۔ ماں جب بچے کو اسکول بھیجتی ہے، پاؤڈر چھڑکتی ہے، آنکھوں میں سرما ڈالتی ہے، مانگ نکالتی ہے۔ میرے تیرے آقا اگر آنکھوں میں سرما نہ بھی ڈالیں، آنکھیں سرمگی نظر آتی ہیں۔ اگر جو ہے بالوں میں کنگھی نہ بھی کریں، مانگ اپنے آپ نکل آتی ہے۔ اگر خوشبو نہ بھی لگائیں تو وجود سے خوشبو آتی ہے۔ صحابہ جو ہے گلی کی خوشبو سے اندازہ لگا دیتے تھے کہ یہاں سے میرے آقا گزرے ہیں، یہاں سے ہمارے آقا گزرے ہیں۔ گلزار کے سائے میں آج بھی وہی حشر بپا ہے، ہائے ہائے، گلزار کے سائے میں آج بھی وہی حشر بپا ہے کہ پھولوں سے ابھی تک تیری خوشبو نہیں جاتی، پھولوں سے ابھی تک تیری خوشبو نہیں جاتی۔ مدینے کی عورتیں ام سلیم سے جا پوچھتی تھی کہ جو ہے تیرے پاس جو خوشبو ہے وہ ہمیں دو تاکہ ہم اپنی دلہنیا کو لگائیں، اور ذرا بتا ام سلیم یہ خوشبو لاتی کہاں سے ہے، ایڈریس و پتہ ہمیں بھی بتا، وہ دکان ہمیں بھی بتا جہاں سے ہم بھی یہ خوشبو خریدیں۔ ام سلیم فرمایا کرتی تھی، دنیا کی کسی دکان میں یہ خوشبو نہیں ملے گی، یہ خوشبو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو ہے۔ ہائے ہائے دوستو، جن کے پسینے میں اتنی خوشبو ہے ان کی سنتوں میں کتنی خوشبو ہوگی، جن کے ہاتھ میں اتنی برکت ہے کہ ہجرت کے سفر میں ام معبد کی لاغر بکری پہ جب ہاتھ رکھا تو ام معبد کہتی ہے کہ میرے گھر کا سب سے بڑا برتن تو بھر گیا لیکن اس بکری کا دودھ ختم نہیں ہوا۔ شام کو جب ابو معبد بکریاں چرا کے آیا تو اپنی بیوی سے پوچھتا ہے وہ بوڑھی، یہ اتنا سارا دودھ کہاں سے آیا، یہ گھر میں خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ وہ کہنے لگی کوئی برکتوں والا نوجوان آیا تھا، یہ ان کی خوشبو ہے۔ کہا وہ کون تھے؟ کہا میں بھی نہیں جانتی، میری نگاہوں میں تو وہ 14ویں کا چاند تھا جو تھوڑی دیر کے لیے میری کٹیا میں آیا تھا، میری جھونپڑی میں آیا تھا۔ یہ انہی کی خوشبو ہے، یہ انہی کی برکت ہے۔
کہ میرے گھر کے برتن تو ختم ہو گئے مگر جس بکری پہ ان کا ہاتھ لگا اس کا دودھ ختم نہیں ہوا۔ اور کہا نام کیا تھا؟ کہنے لگی حسن کے جلووں میں کھو گئی، نام پوچھنا بھول گئی، لیکن میں نے ان کی برکتیں دیکھ کر اپنی طرف سے ان کا نام میں نے مبارک رکھ لیا۔ وہ مبارک آیا تھا، یہ سب ان کی برکتیں ہیں، یہ سب ان کی برکتیں ہیں۔ ایک اور جو ہے یاد آیا، سنایا بھی تھا رات کو شاید، تو ایک وفد آیا تھا جو ہے کھجور کی خریداری کے لیے، سیرت کی کتابوں میں وفد طارق کے نام سے مشہور ہے۔ تو وہ مدینے چونکہ کھجوریں خریدنے آیا تھا، مدینے کے پاس میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا، لیکن میں کہا کرتا ہوں ان کی قسمت جاگ اٹھی جب ان کے ڈیرے پہ سراج منیر طلوع ہوا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے باہر نکلے تو دیکھا کوئی مسافر ہیں، کہا اور ان کے حالات معلوم کیے، اور ان کے پاس ایک سرخ اونٹ تھا جو نبی کو پسند آ گیا۔ عرب کی پسند تھی سرخ اونٹ، جیسے آپ فورچنر پسند کرتے ہو، عرب کے لوگ اس زمانے میں سرخ اونٹ پسند کرتے تھے۔ نبی نے فرمایا بیچو گے؟ کہ ہم تو مسافر ہیں، کھجوریں خریدنے آئے تھے، اگر آپ کی تمنا ہے تو پھر ہم آپ کو بیچ دیں گے۔ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں کسی اور کام سے آیا تھا، لیکن مجھے اونٹ پسند آ گیا، اونٹ دے دیں اور میں مدینے جا کے اس کی قیمت بھجوا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے اونٹ دے دیا، کیونکہ چہرہ ایسا حسین تھا کہ جو ہے انکار کی کوئی گنجائش نہیں نکلی۔ لیکن جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ لے کے مدینے میں داخل ہو گئے، وہ پیچھے چرچا کرنے لگے کہ یارو ہم نے اتنا قیمتی اونٹ تو دے دیا، لیکن ہم نے نام بھی نہیں پوچھا کہ وہ کون تھا، وہ کون تھے، ہم نے ایڈریس معلوم نہیں کیا کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ تو ایک بولا کہ یارو میں تو ان کے چہرے کے اندر جو حسن کے قمقمے تھے اسی میں کھویا رہا، نام پوچھنا بھول گیا۔ دوسرا بولا کہ یارو میں تو ان کی زلفوں کی جو مہک لہک اور خم و پیش کے اندر الجھا رہا، حسن میں کھویا رہا، نام پوچھنا بھول گیا۔ تیسرا بولا کہ یارو وَإِذَا ضَحِكَ أَوْ إِذَا تَكَلَّمَ يَتَلَّأْلَأُ فِي الْجَبَلِ، جب وہ مسکراتے تھے یا گفتگو فرمایا کرتے تھے، بات کرتے تھے، تو ان کے دانتوں سے نور نکل کے سامنے والے پہاڑ پہ پڑتا تھا، میں تو انہی بجلیوں میں کھویا رہا، نام پوچھنا بھول گیا۔ چوتھا بولا کچھ بھی ہو، وہ اپنے حسن کے جلوے دکھا کے قیمتی اونٹ لے گئے۔ تو خیمے کے اندر سے طارق بن عبداللہ کی بیوی بولی خبردار اگر ان کے بارے میں کوئی بات کی، اگر وہ قیمت نہیں بھیجتے ہیں تو میں ان کی ضامنہ بنتی ہوں، اپنی طرف سے قیمت چکا دوں گی، ان کے بارے میں کوئی بات مت کرنا۔ کہنے لگے یارو ہم مرد ہو کے ہم نے نہیں پہچانا اور نہیں ایڈریس معلوم کیا، نہیں نام پوچھا، یہ عورت ہو کر جانتی ہے۔ کہنے لگی جانتی میں بھی نہیں ہوں، بات صرف اتنی سی ہے لوگوں، جن کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو وہ کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کردار، ایسا خوبصورت نبی دیا، دیکھنے والوں سے ذرا پوچھو وہ کیسا خوبصورت تھا۔ حضرت کعب بن مالک نے فرمایا کأنہ قطعۃ من القمر، گویا کہ وہ چاند کا ٹکڑا تھا۔ تو برا بن عازب نے فرمایا یوں نہ کہو کہ وہ چاند کا ٹکڑا تھا، یوں کہو نا کہ وہ تو ماہ کامل پورا چاند تھا۔ ما رأینا شیئا قط احسن منہ، ہم نے ان سے بڑھ کے حسین کوئی چیز نہیں دیکھی۔ ایک عورت ہے صحابیہ میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کرتی تھی میرے مزاج میں شرم و حیا تھا، کبھی نبی کا چہرہ جی بھر کے نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ میری نگاہ نبی کے پاؤں کی انگلی پہ پڑی تو میں نے کہا لوگوں بتاؤ دنیا والوں کہ جن کے پاؤں کی انگلی اتنی خوبصورت ہے ان کا چہرہ کتنا حسین ہوگا، ان کا چہرہ کتنا حسین ہوگا۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں،
माथा है कि वहदत की तजल्ली का है वर्क। ये अशार मुश्किल है, छोड़ देता हूँ। यानी देखने वाले बता रहे हैं। मैंने कहा अबू बकर जरा दे खबर, वो कैसे थे पैगंबर। कहने लगे मेरे आका ऐसे हसीन थे, उनके आगे अंधेरे और तारीकियां आंख मचोली खेलने पे मजबूर हो जाया करती थी। मैंने कहा उमर जरा दे खबर, वो कैसे थे सैयदुल बशर। कहने लगे मेरे आका तो कमरे लैलतुल बदर थे, 14वीं के चांद थे। मैंने कहा अली हैदर जरा दे खबर, वो कैसे थे आपके सुसर। कहने लगे यतलालाहु वजहहु कतलालाहुल कमर लैलतुल बदर, चेहरा यूं दिल मिलाता था जैसे 14वीं का चांद चमक रहा हो। हाँ, न उनसे पहले कोई ऐसा हसीन देखा, न उनके बाद कोई ऐसा हसीन देखा जाएगा। मैंने कहा अबू हुरैरा शागिर्द खास रहा है, बता वो उस्ताद कैसे थे। कहने लगा बस कान्न शम्सु तजरी फी वजही, ऐसा लगता था कि हजारों आफताब और महताब, हजारों चांद और सूरज मेरे आका के चेहरे में चलते हुए नजर आते थे। मैंने कहा अनस बता, तू तो खादिम खास रहा, बता वो हमारा आका, बता वो हमारे आका कैसे थे। अनस ने कहा कि जब भी मैंने मुसाफा किया, हाथों को रेशम और दीबाज से ज्यादा नरम पाया। वजूद से जो खुशबू आती थी, दुनिया की कोई खुशबू उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। ऐसा हसीन बनाया, ऐसा जमील बनाया। कहां से उनकी सीरत को बयान किया जाए, कहां से उनकी सीरत का आगाज किया जाए। मैं जब नबी के सीरत के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ तो सोचों की मौजों में ही मुस्तगरक हो जाता हूँ। मैं जब नबी के सीरत के गुलदस्ते के फूलों की पंखड़ियों को सूंघता हूँ तो मुहम्मर और मुअत्तर हो जाता हूँ। मैं जब नबी के सीरत के आसमान के तारों की चमक और दमक देखता हूँ तो खैरा खैरा हो जाता हूँ कि कहां से शुरू करूं, कहां से गुजरूं, कैसे बयान करूं, जिसके बारे में रब्बुल आलमीन ने 23 साल के अरसे में 30 पारों में अपने महबूब की सीरत बयान की है। उसको मौलवी घंटे में, आधे घंटे में कैसे बयान कर सकता है। कोई उसका हक अदा नहीं कर सकता। हम जो उनके बारे में जो सीरत उनकी बयान करते हैं, इसलिए नहीं कि उनकी शान बढ़ जाएगी, हम तो अपनी तकरीरें चमका रहे हैं, वरना उनकी शान तो अल्लाह ने बयान की है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, मेरे महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। और कुरान सारा जो है नबी की सीरत है, कुरान के हरूफ नबी की सीरत के प्रूफ है। गौर से जरा मुताला करें। नबी का चेहरा कुरान बोलेगा वज़्ज़ुहा, नबी की जुल्फें कुरान कहेगा वल्लैलि इज़ा सजा, और नबी की आंखें कुरान कहेगा मा ज़ाग़ल बसर, नबी का सीना अलम नशरह लका सदरक, नबी की पुश्त अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, नबी की शान व रफ़अना लका ज़िक्रक, नबी का ज़माना वल असर, नबी का खजाना इन्ना आतैना कल कौसर। ऐसा अल्लाह ताला ने हमें आइडियल दिया है। नौजवानों, इनको इनकी सुन्नतों पे चलना फख्र समझो, इन्हें अपना आइडियल बना के चलो। अल्लाह ने ऐसा हमें खूबसूरत आइडियल दिया है कि इनकी सुन्नतों में खुशबू रखी है, सुकून रखा है, तस्कीन रखी है। इसलिए कोशिश करें कि आज के बाद हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में रस्म रिवाज की जगह हम अल्लाह के महबूब की सुन्नतों को जिंदा करेंगे। हम हर मौके पे देखेंगे, हम सिर्फ अल्लाह उसके रसूल को एक मौके पे याद करते हैं। जब कहीं मौत होती है तो कहते हैं मदरसे जाओ, कुरान पढ़ने वालों को बुलाओ, मौलवी साहब को बुलाओ, दुआई मगफिरत करे। सिर्फ एक मौके पे अल्लाह उसके रसूल को याद करते हैं। लेकिन जब खुशी मिलती है, जहां हम सबको राजी करने की कोशिश करते हैं, एक काश के वो वक्त आ जाए कि हम अपनी खुशियों में भी अल्लाह और उसके महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश रखें। हम कैसे आशिक हैं, कैसे आशिक हैं कि नस नस बोले नबी नबी, नमाज पढ़ूं मैं कभी कभी, ये हाल है हमारा।
نس نس بولے نبی نبی، نماز پڑھوں میں کبھی کبھی، جب نبی کا نام آئے تو چوم جاتا ہوں، اور جب نبی کا کام آئے تو گھوم جاتا ہوں۔ یہ ہمارا حال ہے، دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ارے بھائی صاحب پہلے پکڑ تو صحیح دامن کو۔ ہاں، ان کا دامن یہ تھا، سب سے بڑی زندگی کی کرامت جو ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی یہ تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں سنت کو نہیں چھوڑا۔ صرف ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں وضو فرماتے ہوئے داڑھی کا خلال کرنا بھول گئے، یوں انگلیاں پھیرنا داڑھی میں سنت ہے، وضو میں بھول گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خواب میں آئے، خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں نے نبی کو سلام پیش کیا تو نبی نے منہ پھیر لیا، اور میں گھبرا کے میری آنکھ کھل گئی، وہ تو خواب تھا، اب میں گھبرا گیا، پسینے پسینے ہو گیا کہ میرے آقا نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ صبح کو میں نے اپنے مرشد سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اے خواجہ، رات کو کوئی سنت چھوٹی ہوگی اس لیے نبی نے منہ پھیرا ہے، تو نبی کا خاص سپاہی ہے۔ نبی نے خواب میں آ کے فرمایا جاؤ خواجہ صاحب راجستھان کے صحراؤں میں اور ریگزاروں اور ریگستان میں جا کے اسلام کو پھیلاؤ۔ ہندوستان میں جو اسلام پھیلا ہے یہ پیروں سے پھیلا ہے، یہ اللہ کے ولیوں سے پھیلا ہے، یہ اولیاء اللہ سے پھیلا ہے، یہ خواجہ نظام الدین اولیاء جیسے اللہ کے ولیوں سے پھیلا ہے۔ آئے وہ دربار نظام الدین اولیاء کا کہ بادشاہ بھی فخر سمجھتے تھے، چاہے وہ قطب الدین ایبک ہو، چاہے وہ جلال الدین فیروز شاہ خلجی ہو، وہ تمنا کرتے تھے کاش کہ نظام الدین اولیاء کے در پہ حاضری ہو جائے۔ نظام الدین در پہ خاموخواہ لوگ باتیں کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ کوئی ریکارڈ کر لے اور پھر نوٹ کر لے اور پھر کوئی شیئر کر لے، ہم کلمے کی ترتیب پہ ہیں، قرآن کی ترتیب پہ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا خدا ہے محمد مصطفیٰ ہے، وہ رب ذوالجلال ہے، یہ آمینہ کا لال ہے، وہ میرا رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، اس کی عبادت ہے، ان کی اطاعت ہے، ان کی خلقت ہے، ان کی امت ہے، ان کی مغفرت ہے، ان کی شفاعت ہے، وہ رب العالمین ہے تو یہ رحمت للعالمین ہے، اس کی اگر خدائی ہے تو ان کی مصطفائی ہے۔ اور سنو جان پالیا والو، ان کا ربوبیت کا تخت ہے تو ان کا ختم نبوت کا تخت ہے۔ ربوبیت کے تخت پہ کوئی جا نہیں سکتا تو ختم نبوت کے تخت پہ قیامت تک کوئی آ نہیں سکتا۔ جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک میٹھے محمد میر کی مصطفیٰ ہے۔ ہائے ہائے، اللہ نے نام کتنا میٹھا بنایا ہے، ذرا کہو نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہونٹ بوسا لیتے ہیں، ہونٹ یہ لب ایک دوسرے کو چومتے ہیں، کہو ذرا، کہو مت شرماؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی قسم اس میں اتنی مٹھاس ہے، یوں لگتا ہے کہ منہ کے اندر ساری کائنات کی مٹھائیوں کا رس کھول دیا گیا ہو۔ جب آپ محمد کہیں گے خدا کی قسم اس نام کے آگے گڈرا کے لڈو بھی پھیکے پڑ جائیں گے، اللہ نے اتنا میٹھا نام بنایا ہے۔ ایک شاعر پڑوس میں مزاحیہ ہے، مگر جب سیرت پہ قلم اٹھایا تو کمال کر دیا۔ کہتے ہیں ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی۔ جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل سر پہ سایہ کرتے، ہائے ہائے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو غیر میں کہہ رہا تھا کہ بادشاہ فخر سمجھتے تھے
کہ ہمیں حاضری ملے نظام الدین اولیاء کے در پہ. تو یہ جو جلال الدین فیروز شاہ خلجی تھا اس کی بڑی تمنا تھی، لیکن حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا مزاج تھا کہ وہ بادشاہوں سے ملنا پسند نہیں فرماتے تھے، ملاقات گوارا نہیں فرماتے تھے. تو اس بادشاہ نے، خلجی نے، فیروز شاہ نے امیر خسرو سے کہا. امیر خسرو چونکہ نظام الدین اولیاء کے جو ہے خلیفہ ہیں اور ان کے جو ہے شاگرد ہیں، ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے مرید ہیں. تو خسرو سے کہا کہ امیر خسرو سے کہ جو ہے میں پیر نظام الدین اولیاء سے ملنا چاہتا ہوں اور وہ مجھ سے کترا رہے ہیں، دنیا کے بادشاہوں سے نہیں ملتے، آپ جو ہے یہاں پر میری سفارش کریں. میری بڑی تمنا ہے کہ اللہ کے ولی کا چہرہ قریب سے دیکھوں تاکہ میری بھی نجات کا کوئی ذریعہ بن جائے. امیر خسرو نے وعدہ کر لیا کہ میں ضرور، میں تو لاڈلا ہوں، میں ضرور آپ کو لے چلوں گا، آپ کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. وعدہ تو کر لیا، لیکن امیر خسرو کہتے ہیں بعد میں مجھے افسوس ہوا کہ میں نے وعدہ تو کر لیا لیکن میرے پیر نظام الدین اولیاء اگر ناراض ہو گئے تو پھر کیا بنے گا، ان سے پوچھنا پڑے گا، بغیر اجازت کے صحیح نہیں، مناسب نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ ان کو وقت دے دیں. تو اتنے ناراض ہوئے کہ دہلی چھوڑ کے پاک پتن چلے گئے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کہ بادشاہ یہاں آ رہا ہے تو میں یہاں سے جا رہا ہوں. تو پھر وہ جو بادشاہ تھا جلال الدین فیروز شاہ خلجی، اس نے امیر خسرو سے کہا کہ یار تو نے راز کیوں فاش کر لیا، کیوں بتا دیا؟ اپنی تو یہ بات ہوئی تھی کہ بغیر پوچھے چلیں گے اور تم تو خاص مرید ہو اس لیے انٹری ہو جائے گی، حاضری ہو جائے گی. تو کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ بادشاہ ہیں، اگر میں آپ کی مانتا تو صرف جان کا خطرہ تھا، لیکن اگر میرا پیر ناراض ہو جاتا تو ایمان کا خطرہ تھا. کون؟ اللہ کے ولیوں کو کون نہیں مانے گا؟ پاگل ہے وہ شخص جو اللہ کے ولی کو نہ مانے. قرآن نے کہا ہے کہ جو اللہ نے فرمایا میری جنگ ہے اس سے جو میرے ولیوں سے، میرے دوستوں سے جو ہے منہ پھیر لے، اس سے اللہ کی جنگ ہے. تو میں کہہ رہا تھا ہم وعدے تو دعوے تو خوب کرتے ہیں لیکن حقیقت پہ آ جائیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی جو سنتیں تھی، جو ان کا کردار تھا، جو ان کا اسلحہ تھا، وہ اٹھا لیں. یہ پرتھوی راج چوہان نے دھمکی دی تھی رات کو، کیونکہ سناسیوں نے کان بھرے کہ یہاں پہ ایک پیر ہیں اجمیر میں، وہ جو ہے اپنے مریدین بڑھا رہے ہیں، ایک دن جو ہے آپ کی گدی کو خطرہ ہو جائے گا. اس لیے آپ جو ہے اس پیر کو کہیں کہ راجستھان چھوڑ دے، اجمیر کا علاقہ چھوڑ دے. اور پرتھوی راج چوہان کو اسٹوڈنٹ بیٹے ہیں، جانتے ہیں، دو گدیوں کا مالک ہے، ایک نانا کی طرف سے ملی، ایک دادا کی طرف سے ملی. دلی کا بھی راجہ وہی ہے، اجمیر کا بھی راجہ وہی ہے. اور کیسا راجہ ہے وہ کوئی قنوج کے راجہ سے پوچھے کہ جو ہے شادی کی تقریب میں بیٹی کو گھوڑے پہ اٹھا کے لایا. اسٹوڈنٹ جانتے ہیں یہ پرتھوی راج چوہان رات کو دھمکی دیتا ہے، کہتا ہوں خواجہ صاحب میرا اجمیر کا علاقہ چھوڑ دو ورنہ سورج نکلنے سے پہلے پھانسی پہ چڑھا دیے جاؤ گے. اب نئے جو مرید تھے وہ گھبرا گئے کہ پیر صاحب، خواجہ صاحب جو ہے راجہ نے یہ حکم دیا ہے، اب صبح کیا ہوگا، ہم سب کو پھانسی ہوگی. خواجہ صاحب نے فرمایا او مریدو، اگر اس نے اپنی طاقت دکھانے کا ارادہ کیا ہے تو تم بھی میرے ہتھیار اٹھا کے لاؤ. مریدوں کو بڑا تعجب ہوا کہ جو ہے خواجہ صاحب تو کبھی گرم بات نہیں کرتے، کبھی سخت بات نہیں کرتے، آج تو جلال میں آ گئے ہیں، لہجہ بدل گیا ہے اور کہہ رہے ہیں ہتھیار لاؤ. خواجہ صاحب آپ کے ہتھیار کہاں ہیں؟ ارے بھائی آج بھی ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، آؤ ہمارے مدارس میں رات کو 3 بجے چیک کرو، آپ کو یہاں پر صحیح ڈھنگ سے پیاز کاٹنے والا چاقو بھی نہیں ملے گا. یہ سب سوشل میڈیا کی بکواسیں ہیں. تو خواجہ صاحب نے کہا نا ہتھیار لاؤ. مریدوں کو بڑا تعجب ہوا، ہتھیار کہاں ہیں خواجہ کے؟ فرمائے نہیں جانتے میرا ہتھیار؟ وہ لے آؤ مسلح، لوٹا اور مسواک.
لوٹا لائے، مسواک لائے، مصلی لائے، خواجہ صاحب نے مسواک فرمایا، وضو فرمایا، 2 رکعت نفل پڑھی اور پھر دعا کی، اے اللہ اگر اس 2 گدیوں کے مالک نے جو عارضی ہے اس نے اپنی طاقت دکھانے کا ارادہ کیا ہے تو تھوڑا سا ارادہ تو بھی کر دے۔ یہ خواجہ نے دعا مانگی۔ کیا ہوا؟ تاریخ سے پوچھو، ہسٹری سے پوچھو، انگلش والی اٹھاؤ، ہندی والی اٹھاؤ، اردو والی اٹھاؤ، ہسٹری میں لکھا ہوا ہے سورج ابھی نہیں نکلا تھا کہ جو ہے شہاب الدین غوری نے حملہ کیا، پرتھوی راج چوہان کے کڑی لگ گئی۔ خواجہ صاحب آج بھی اجمیر میں رہتے ہیں، اس کا مجھے پتا نہیں۔ تو اس لیے اللہ کے ولیوں کو ماننا ایمان کا حصہ ہے۔ اسلام نے جو روکا ہے وہ ان جو ہے کسی اور شرک سے اور کفر سے روکا ہے، لیکن میں کہا کرتا ہوں شرک نہیں، کفر نہیں، یہ سب فتویٰ بازی ہے، صرف فتویٰ بازی اور سیاست ہے۔ آخری میسج میرا یہ، کیونکہ علماء ہم جو ہے سیاست میں تھے، جب انگریز چلا گیا تو ہم سیاست میں تھے علماء لوگ، اور تو پھر کوئی تھانہ بھون سے، کوئی دیوبند سے، کوئی گنگو سے تھا، اور کوئی رائے بریلی سے تھا، کوئی بریلوی شریف سے تھا۔ وہ جو مسلم لیگ ہے جس کو اللہ نے نکال دیا یہاں سے، یہ مسلم لیگ کی کرامت ہے کہ مولویوں کو لڑا دیا۔ چھوٹے موٹے عہدے کو لے کر مولوی تھوڑے سے دور ہوئے اور پھر انگریز نے موقع بھانپ لیا اور مولویوں دونوں کو اٹھا لیا، کہا کہ دے فتوے پہ فتویٰ۔ تو ایک نے فتویٰ دیا کہ یہ تو شرک کرتا ہے، یہ کفر کرتا ہے، دوسرے نے فتویٰ دیا کہ نانا یہ تو وہابی ہے، ہاتھ مت ملانا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ نکو کوئی پھونکنو ہے ہی ٹوٹ سیرو، نکاح کوئی ہمارو بھائیو پھونکنو ہے کہ ای مولوی نے کان میں ٹوٹ سیرو، اگلو دھنی نیند ایسے جتے مولوی نے جوڑ میں طلاق کو تھے نے نکاح کو ٹوٹے نے۔ تو اس لیے جو ہے یہ تو سیاست ہوا ہے، ورنہ میں کہتا ہوں سب کو ایکسپٹ کر کے چلو، سب کا احترام کر کے چلو، جو دیوبندی ہے اس کا بھی احترام کرو، جو بریلوی ہے اس کا بھی احترام کرو، جو اہل حدیث ہے اس کا بھی احترام کرو، ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ چلو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو سینے سے لگایا، عیسائیوں کا وفد آیا مسجد نبوی میں ٹھہرایا، طائف والوں کا جنہوں نے پتھر برسائے تھے 3 میل تک اور جو ہے جسم لہو لہان کر دیا تھا، جو ہے ان کو جب ان کا وفد آیا ان کو بھی مسجد نبوی میں ٹھہرایا۔ اسلام کا میسج نفرت نہیں، اسلام کا پیغام محبت ہے، اسلام کا ٹارگیٹ دل توڑنا نہیں، اسلام کا ٹارگیٹ دل جوڑنا ہے۔ کرو گے عمل، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں۔ ماشاءاللہ بچوں نے بڑا شاندار پروگرام پیش کیا، یہ محنت ہے اساتذہ کرام کی۔ اب بچوں کو محنت انعام دے رہے تھے اور میں نے بھی دیا، لیکن مجھ سے بھی آج غلطی یہ ہو گئی کہ جس طرح ہم بچوں کو انعام دیتے ہیں ایسے ہی پڑھانے والے اساتذہ کو بھی دینا چاہیے، کیونکہ یہ اصل ان کی محنت ہے۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، استاد اپنے شاگرد اسٹوڈنٹ سے پہچانا جاتا ہے، یہ ان کی محنت ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ شاید تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام دیکھ کر کہ اس علاقے میں یہ مولانا کی محنت ہے، مولانا نے یہاں ایک چراغ لگایا ہے جو ہے، لیکن اس کی لو جو ہے مدھم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مدرسہ جو ہوتا ہے نا، یہ ایک تحریک ہوتا ہے، مشن ہوتا ہے، اس 1-2 آدمیوں کا کام نہیں ہے، آپ سب کا ساتھ چاہیے۔ آپ جتنی بستیوں سے آئے بیٹھے اڑوس پڑوس، مولانا کی ہاتھ ان کا تعاون کرو اور علماء کرام کو نوازا کرو جو ہماری ڈھانیوں میں مسجدوں میں امامت کر رہے ہیں، مکاتب میں پڑھا رہے ہیں۔ میں نکاح کی مجلسوں میں خاص کہتا ہوں کہ تم جو ہے لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہو، لیکن نکاح کے موقع پہ 500,000 روپے بھی اپنے مسجد کے امام کو نہیں دے سکتے۔ ہم 2 ہی موقع یاد کرتے ہیں امام کو، ایک رمضان میں، ایک نکاح کے موقع پہ۔ نکاح بار بار تھوڑی ہوتا ہے، سال میں ایک بار یہ شادیوں کا 1 مہینہ ہوتا ہے، اس لیے کھل کے جو ہے علماء کرام کو دیا کریں۔ اللہ آپ کو دنیا میں بھی نوازے، آخرت میں بھی نوازے۔ آپ سب کی تشریف آوری کو اللہ قبول فرمائے اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ صمدیت میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔